ناظرین، پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے متعلق واشنگٹن میں کیا سوچ ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب فیض الرحمان صاحب سے۔ فیض الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صافی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے شو پر مدعو کرنے کا۔ ویلکم۔ یہ بتائیے کہ کیا توقعات ہیں واشنگٹن میں مذاکرات سے، اس کی کامیابی کے بارے میں؟ دیکھیے، توقعات سے زیادہ اب تو بات اشد ضرورت تک پہنچ گئی ہے، اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اور پوری امریکی قوم کے لیے بھی اس وقت بہت زیادہ توقع کی جا رہی ہے کہ اچھا کوئی نتیجہ نکلے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ کو بھیجنا اور پھر اس کی وہاں سے ایک اتنا ہائی پاور ڈیلیگیشن کا آنا، تو یہ تمام چیزیں ظاہر یہ کر رہی ہیں کہ شاید کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اچھا دیکھیے، ابھی میں آپ کی بات چیت سن رہا تھا while I was waiting for my turn، تو بات یہ ہے، دیکھیے سب سے بڑی گارنٹی جو ہے خود امریکن عوام ہے۔ اس وقت انتہائی غیر مقبول یہ جنگ ہے، پورا معاملہ، اور اب صدر ٹرمپ کو اور ان کی پوری پارٹی کو اور ماگا موومنٹ کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ وہ ایک غلط جگہ جا کے پھنس گئے ہیں صرف ایک شخص کے کہنے پر، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو۔ اور آپ یہ دیکھیے جو اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں اس کے مطابق مور دین 70% لوگ، جس میں ریپبلکنز کی بھی اکثریت شامل ہے، وہ اس جنگ کے خلاف ہیں۔ اور جو لگے بندے، کچھ لوگ بہت سے انڈیپینڈنٹ ہیں جنہوں نے نیوٹرل دیا ہے، اور جو کچھ لگے بندے لوگ ہیں جو اس کو فیور کرتے ہیں، وہ ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات اس میں شامل ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس صاحب جو ہیں، یہ خود شروع سے اس جنگ کے مخالف رہے ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے بالکل اس کو کوئی چھپایا نہیں اور راز نہیں رکھا۔ اور لیکن چونکہ ان کے باس ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا لیکن میں اس کے خلاف ہوں۔ تو ایک ایسی شخصیت اس وقت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیے پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ایک اور بہت بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ اس وقت براہ راست فیس ٹو فیس روبرو امریکی اور ایرانی آفیشلز بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان کا جو ہے بہت بڑا کریڈٹ ہے۔ تو وہی ایک تو ایک پبلک اوپینین ایک بہت یہاں کا ایسا گرا ہے ان کے خلاف، پھر دوسرے یہ اکانومی ابھی پچھلے چند دنوں میں صافی صاحب یہاں تقریباً جو انفلیشن ہے وہ ٹرپل ہو گیا، یعنی 300% سنس دی وار اسٹارٹڈ۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا یہاں کے لیے ایک سیٹ بیک ہے ان کے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے۔ تو وہ بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے اب جو چیزیں اچیو کرنا تھی کر لی ہیں، اور اب خود جو پریس کانفرنسز وغیرہ یہاں کی جا رہی ہیں، پیٹ ہیکسیٹ نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے پوری ایک لمبی فہرست لوگوں کے سامنے رکھی، عوام کے سامنے، اور کہا کہ یہ تمام اہداف ہم حاصل کر چکے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب اگر ان کے دعووں کو صحیح مانا جائے تو اب کچھ مزید بچتا نہیں ہے امریکہ کے پاس کچھ کرنے کا۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ کچھ لے دے کر یہ ایک کوئی مڈل گراؤنڈ حاصل کریں گے، اور دونوں ظاہر ہے اپنی ایک میکسیملسٹ جو ایک پوزیشن ہے اس سے ان کو نیچے آنا پڑے گا، اور وہ جو ایک دونوں طرف کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ پوری اسی حالت میں منظور کی جائیں گی جو کہ جس طرح سے پیش کی گئی ہیں۔ پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے، اور پھر اوورآل جو پوری دنیا کا اس وقت جو پریشر ہے، اور ابھی آپ نے ذکر ہوا تھا کہ چائنا شاید گارنٹور نہ بنے، لیکن ایک ابھی کچھ دیر پہلی میں ایک عربی اخبار کی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک صحیح ہے، ان کی خبر یہ ہے کہ چائنا اس وقت باقاعدہ کوئی اپنا نمائندہ بھیج رہا ہے ان ٹاکس کے لیے، جس میں کہ وہ براہ راست بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بیک ڈور اس میں بہت بڑا دخل ہے چائنا کا، اور خود ایران کو کنونس کرنے میں اور کسی حد تک سمجھانے میں، یا سمجھی کہ اگر میں کوٹ ان کوٹ گارنٹی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں، تھوڑا زیادہ بڑا لفظ ہو جائے گا وہ، لیکن ان کو اطمینان دلانے کا ایرانیوں کو کہ ہاں اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا اور آپ کی بات چیت سنی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ایرانیوں نے، آپ نے دیکھیں، ایک بہت ہی زبردست کئی درجن لوگ وہاں بھیجے ہیں، جو کہ آلموسٹ ان کی تمام جو اہم محکمے ہیں اور جو فیلڈز ہیں اس کو کور کرتے ہیں۔ تو امید اچھی ہے، امریکی عوام چاہتے ہو جائے، امریکی میڈیا، یہاں کے اکیڈیمکس سب اس بات پر پوری طرح سے زور دے رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات پہنچے کسی نتیجے پر، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اچھا، یہ ریئلائزیشن امریکہ میں کس حد تک ہے کہ
یہ جنگ امریکہ کی نہیں اسرائیل کی جنگ ہے، اور کیا اسرائیل جو ان سے جنگ شروع کروا سکتا ہے تو وہ ابھی ان کو اس مذاکرات کے پروسیس کو ڈیریل نہیں کروا سکتا اسرائیلی لابی؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور یہی جو جنگ شروع کرا سکتا ہے وہ اس کو ٹارپیڈو بھی کر سکتا ہے اس پورے پروسیس کو، اور ایسا خدشہ ابھی تک موجود ہے۔ لیکن اب خود ایران جو اسرائیل کا بھی معاملہ دیکھیے بہت خراب ہو چکا ہے امریکہ میں۔ آپ نے پوچھا کس حد تک یہ خیال اس وقت نچلی سطح کا آ چکا ہے، تو 70% تو لوگ ہیں جو عوام جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ اٹ واز اے وار آف چوائس، اور یہ اسرائیل کے کہنے پر ہم نے شروع کی ہے۔ اچھا اب دیکھیے، اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے اپنی پوری پریسٹیج، اپنی انا اور اپنی پریزیڈنسی داؤ پر لگائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ اسرائیل کو، جس کو کہ یہاں پر بھی اس کو بغل بچہ کہا جاتا ہے امریکہ کا، اس کو کس حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک اچھی انڈیکیشن یہ آئی ہے صافی صاحب کہ لبنان کی جو شق تھی، جو شرط تھی ایران کی، تو آپ دیکھیے وہاں ایک تو یہ کہ حملوں میں بہت کمی آئی ہے نمبر 1، اور آج یا کل غالباً آج ہی وہاں لندن میں باقاعدہ ان دونوں کے واشنگٹن میں اب لیبنان اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس معاملے پر، تو وہاں پر بھی بڑی آپ کو پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کیونکہ اس میں دیکھیے جو اصل جو گارنٹیز ہیں وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو ایران نے کمال ہوشیاری سے ایک ایسیمیٹرک جنگ لڑی، اور انہوں نے اس جنگ کو اتنا قیمتی بنا دیا امریکہ کے لیے، امریکی عوام کے لیے اور دنیا بھر کی معیشت کے لیے، کہ اب دوبارہ وہاں جانا، دوبارہ وہاں پہنچنا اب ان کے لیے ناممکن ہے۔ اب دنیا کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ دوبارہ وہاں پہنچے جہاں وہ اتنا نقصان آلریڈی اٹھا چکے ہیں۔ اور دوسری جو بات ہوئی ہے، یہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس کو جنگ آپ 40 دن کھڑے رہے، آپ نے اتنا نقصان پہنچایا ہے، تو اب اس کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حالات وہیں پہنچیں۔ تو یہ بہت بڑی گارنٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز جو ایران نے اپنی یہ سمجھی کہ اسٹریٹجی، اپنی ایک بہادری اور جس انداز سے وہ یہ جنگ لڑے ہیں اور جس مہارت سے انہوں نے ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، وہی ایک سب سے بڑی گارنٹی ہے کہ اب ایران پر دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا، اور حالات اب دوبارہ اس نہج پر نہیں پہنچیں گے جہاں دنیا پھر ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے انگلیاں دانتوں میں دبائی بیٹھی رہے کہ اب کل کیا ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کا اس میں رول جو ہے، اگین میں یہاں بیٹھ کے واشنگٹن میں ابھی صافی صاحب ایک پرسنل اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے۔ میرے والدین یہاں ساتھ رہتے ہیں، والد صاحب ماشاءاللہ 87 کے ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے۔ وہ جب یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاکستان کی جو قدر و منزلت ہو رہی ہے، وہ رونے لگے کہ یہ ہم نے آج اپنی زندگیوں میں یہ مرحلہ بھی دیکھا ہے کہ آج پاکستان دنیا کے ہر کیپٹل میں، ہر دنیا کے ہر شخص میں، ہر ذی روح کی جو ایک آپ کے اس کے ذہن پہ پاکستان چھایا ہوا ہے، پاکستان کی خوبصورتی عیاں ہو رہی ہے، پاکستان کی جو پرامن جد و جہد ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے، اور ہمارے خلاف ہمارے دشمنوں نے جو پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، غلط پروپیگنڈا، آج وہ دنیا کے سامنے خود بخود ثابت ہو گیا کہ پاکستان ماشاءاللہ۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ جس طرح سے سوشل میڈیا پر، ہر میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے، تو مجھے اور ذاتی طور پر بینگ اے پاکستانی امریکن، آج سے زیادہ میرے لیے کوئی پراؤڈ مومنٹ نہیں ہو سکتا، اور یہی حال میرے پورے گھر کا ہے، الحمدللہ پوری کمیونٹی کا ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ایسے مواقع بار بار لائے کہ ہم بینگ پاکستانی فرارے۔ عمران علی صاحب، یہ اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی یہ لوگ اس کو اسرائیل کی جنگ سمجھتے ہیں، امریکہ کی جنگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کچھ فیس سیونگ تو چاہیے ہوگا نا؟ تو فیس سیونگ کیا ہو سکتا ہے؟ فیس سیونگ ہوا جی اپنائے ہرمز، فیس سیونگ ہوگا ہم نے جس طرح وہ فیض کو سلام اگر سن رہا ہے تو وہ پیٹ ہیکسٹ کی جو کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس ہے جس میں اس نے پوری لسٹ بتا دی ہے جو امریکہ کامیاب ہوا ہے، تو وہ تو ایک نیریٹو ہے، وہ نیریٹو بنا دیں گے کہ ہم جیتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی بنا دیں گے، یہ اپنی جیت خود ٹرمپ صاحب ڈکلیئر کر لیں گے اور خود اس پہ یقین کر لیں گے۔ ہاں جی، جنگ بندی اصل میں ایم نہیں ہے، جو میں ان کی دوسری بات
جنگ بندی کا قائم رہنا کئی سالوں تک، یہ امریکن پبلک اوپینین میں تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ایران یہ چاہتا ہے کہ نان اگریشن پیکٹ ہو، امریکہ کرے لکھا ہوا. یہ جو اب انہوں نے بات کی کہ ایران نے جس طریقے سے ریزسٹنس کی وہ بذات خود اس کے لیے ایک ڈھال ہوگی اور مستقبل میں کوئی ان کے خلاف جنگ کا وہ حوصلہ نہیں کر سکے گا. تو آپ اس سے کس کا رد اتفاق کرتے ہیں؟ میں جی اس سے نہیں کرتا. یہ حکومتیں آتی جاتی رہ سکتی ہیں، اور جب تک کوئی کنکریٹ چیز نہ ہو، اگر امریکہ نان اگریشن پیکٹ ہی کر لے وہ پھر بھی ایک چیز ہوگی. یہ جو ڈھال ہے وہ اسیسنیٹ کر دیں گے. اسرائیل کی اسیسنیشن کے خلاف کون گارنٹی دے گا؟ امریکن عوام تو نہیں دے سکتے. وہ سیکرٹ ہوگی، ان کے پیجز پھٹ جائیں گے. تو اس لیے میں ایران کی جو طویل المدت امن کی خواہش ہے اور اس کی کوئی گارنٹی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عوام کی حد تک بالکل ساری باتیں درست ہیں، میگا کی بات بھی درست ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو ابھی 2 سال 3 سال، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں ہوں گے. ایپیک ہوگی، اسرائیلی لابی ہوگی، وہ اگلے پریزیڈنٹ کو خریدے گی. لیکن وہ تو اس سے پہلے کہتے ہیں 3 پریزیڈنٹس کو، اوباما کو، کلنٹن کو، اور اس کو یہ پروپوزل اسرائیل دے چکا تھا ایران پہ حملے کا، لیکن ان میں سے کوئی ایگری نہیں کر گیا تھا، اور ٹرمپ صاحب نے ایگری کر دیا. کیونکہ ٹرمپ صاحب کو تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی آپ پہلے 2 دن اٹیک کریں گے، ایرانی عوام کھڑے ہو کے آپ کی تصویریں لے کے باہر آ جائیں گے. وہ جو ٹرمپ صاحب کا ایگو ہے نا کہ جی میں ایک اور جنگ رکوا لوں، انہوں نے ان کو اس میں گرا دیا. اچھا، اور یہ ایک جو ابھی آپ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ یورینیم انریچمنٹ میں امریکہ راضی ہو جائے گا؟ جی میرا خیال ہے، کوئی مقدار اس کے میرا خیال ہے 3% نہیں ہوگی تو 6%، 8%. IAEA کے انسپیکٹرز یورینیم پہ ایران اور امریکہ میں اگر اس نشست میں نہ ہوا تو اگلی نشست میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے. لیکن ایران کے ڈیمانڈز میں IAEA کے قراردادوں کو ختم کرنا بھی شامل ہے. وہ میکسیملسٹ ہے جی، وہ مان جائیں گے. ابھی بھی ہیں وہاں بیٹھے ہوئے IAEA والے. اچھا، ہر جگہ بیٹھے ہوئے. اور UN کے ریزولوشن کے بارے میں بھی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے. جی UN کی ریزولوشن کے بارے میں بالکل ٹھیک ڈیمانڈ کیا ہے، اور UN کی ریزولوشن بھی ہونی چاہیے، اور UN کی سینکشنز امیجیٹلی لفٹ ہونی چاہیے. ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر اس لیے آئے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ بھئی اس پروسیس کو لمبا نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے ایران سے اپنا ہرمز کھلوانی ہے تو سینکشنز اٹھائیں. کل یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس امریکہ بلوائے. یہ جو ابھی ذکر کر رہے تھے فیض رحمان کہ پاکستان کے لیے اعزاز کا ایک موقع ہے اور ہر پاکستانی پراؤڈ فیل کر رہا ہے، یقیناً بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انسانیت کی تباہی کو روکنے کا باعث بن گیا. اور ابھی تک جو چند روز کی جنگ بندی ہے تو اس میں بھی پتہ نہیں کہ مزید کتنے انسانوں نے شہید ہو جانا تھا. تو اس لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعزاز بڑا ہے یا کہ رسک بڑا ہے؟ دونوں بہت بڑے ہیں جی، دونوں بہت بڑے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہم صرف فیسیلیٹیٹر نہیں ہیں، ہم اس وقت اس کے اندر شامل ہیں. اگر کوئی ناکامی ہو جاتی ہے، آپ کے شاید شروع والے اسپیکر نے کہا تھا کہ پھر یہ ہوگا کہ مزید یہاں لڑائی شروع ہوگی تو یہ کہیں گے پاکستان نے بڑا امن کرانے کی کوشش کی تھی، کامیابی نہیں ہوئی. تو یہ رسک ہے. لیکن میں اپنے آپ کو، ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے مئی کے بعد والے اور اسپیشلی ابھی اس کی پیک ہے، ہم نے ایسا پاکستان کا مقام نہیں دیکھا. یہ وہ مقام ہے جو ہم نے اسلامی دنیا کا باقی امیجن کیا تھا. آج ہم وہاں کھڑے ہیں.